سمندر میں موجوں کے تلاطم کے ساتھ ہی کسی طاقتور انجن کا شور بھی گونج رہا تھا اور سفینہ ظلمات کے تیرہ اتار عرشے پر روشنی پھینکنے والی کشتی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ میں توسیہ کے ہمراہ آہنی ریلنگ کے سہارے ہاتھ بلند کیے کھڑا تھا اور آنے والے لمحات کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس کشتی کے قریب آنے پر پتا چلا کہ اس سفید رنگ کی کافی بڑی موٹر بوٹ ہے۔ شاید ان لوگوں نے خود کو چھپانے کے لیے ساری روشنیاں گل کی ہوئی تھیں اور اگلے حصے پر لگی ہوئی متحرک سرچ لائٹ سے ہماری نگرانی کے علاوہ وہ لوگ اپنے رہنمائی کا کام بھی لے رہے تھے۔ کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ اس موٹر بوٹ سے کسی نے بھرائی ہوئی بلند آواز میں پوچھا۔ سیڑھی ضرور ہے، لیکن تم لوگ کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا۔ بحری کسٹم پولیس، اس آواز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہم لوگ پوری طرح مسلح ہیں اور تم نے ذرا بھی شرارت کی تو زندہ نہ بچ سکو گے۔ ہم اپنی موٹر بوٹ قریب لا کر جہاز کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تم دونوں سیڑھی کی مدد سے ہماری موٹر بوٹ پر اتر آؤ۔ یقین رکھو کہ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال نے جنم لیا اور میں نے فوری فیصلے کے تحت توسیہ سے کہا، تم روشنی کی زد سے نکل کر کسی جگہ دبک جاؤ، میں ان سے تنہا ہی نمٹوں گا۔ توسیہ پھرتی کے ساتھ نیچے جھک کر روشنی سے دور نکل گئی۔ یہ لڑکی کدھر گئی؟ موٹر بوٹ سے کسی نے سوال کیا۔ وہ رسی کی سیڑھی تلاش کرنے گئی ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سفینہ ظلمات تیزی کے ساتھ اپنا رخ بدل رہا ہے۔ موٹر بوٹ والوں نے بھی اس بھیانک خطرے کو بھانپ لیا اور چلانے لگے۔ تمہاری ساتھی جہاز کا رخ ہماری طرف موڑ رہی ہے اور اسے فوراً روکو ورنہ ہماری مشین گن جہاز کے پندے کو چھلنی کر ڈالے گی۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ اسی کے ساتھ موٹر بوٹ سے دھماکے کی کئی پہ در پہ آوازیں بلند ہوئیں اور چند شعلے فضا میں اڑتے ہوئے میرے سینے سے آ ٹکرائے، لیکن مجھے کوئی گزن پہنچائے بغیر نیچے گر گئے۔ صورتحال اتنی تیزی سے بدلی تھی کہ وہ لوگ بدحواسی کے عالم میں موٹر بوٹ کو ایک دائرے کی صورت میں چکر دے کر راستہ بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی کامیابی سے قابل دیو ہیکل آسیبی جہاز اپنا راستہ کاٹ کر تیز رفتاری کے ساتھ موٹر بوٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ موٹر بوٹ کی واحد سرچ لائٹ بھی بجھا دی گئی۔ پھر انجن اور موجوں کے شور میں مشین گن کا نغمہ گونج اٹھا۔ گولیوں کی تیز بوچھاڑ سفینہ ظلمات کے آہنی چادوں پر پڑنے لگی، لیکن اس کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ آسیبی جہاز اپنے ہوٹروں کے شور کے ساتھ لہجہ بلہجہ فرار ہونے والی سفید موٹر بوٹ سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار درمیانی فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ وہ موٹر بوٹ سفینہ ظلمات کے گرد پیدا ہونے والے سمندری بھوچال میں گر گئی اور اس پر کئی صاحب اختیار گہرے سمندر میں کود گئے۔ پھر ایک تیز دھماکہ ہوا اور سفینہ ظلمات کی ایک ہی ٹکر نے اس موٹر بوٹ کے ٹکڑے اڑا دیے۔ وہ شور اتنا تیز تھا کہ مرنے والوں کی آخری چیخیں تک نہ سنائی جا سکی۔ آگے بڑھتے ہوئے جہاز کے عرصے سے میں نے سمندر کے متلاطم موجوں میں موٹر بوٹ کے شکستہ ڈھانچے اور ساز و سامان کو بہتے دیکھا اور اپنی اس پہلی کامیابی پر میرا دل خوشی سے ناچ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ کسٹم والے سفینہ ظلمات پر آنے کے بعد یقینی طور پر مجھ سے الجھ تھے اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹھکانے لگانا پڑتا۔ سب مارے گئے؟ توسیہ نے میرے شانے پر اپنی تھوڑی ٹکائے مسرت بھری آواز میں بولی۔ اب ہمیں کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتا۔ تو نے دیکھا ان کی چلائی ہوئی گولیاں تیرے لیے کس قدر بے ضرر ثابت ہوئی۔ ہاں مگر اس سے زیادہ خوشی کی بات اور ہے توسیہ، میں مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کیا؟ ان لوگوں کی زبان میرے لیے اجنبی نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ بولی۔ شیطان کے پجاری دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ سکتے ہیں اور تم شیطان کے خاص پجاری ہو۔ شاید پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی اب تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں گی۔ ہاں تو سچ کہہ رہی ہے، میں معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سفینہ ظلمات کے ہوٹرز کافی دیر سے خاموش تھے۔ اس کے غرائے ہوئے انجن بھی کافی دیر قبل سسک کر دم توڑ چکے تھے، لیکن وہ آسیبی جہاز اب بھی ہولے ہولے آگے کی طرف رینگ رہا تھا۔ ساحلی روشنیوں کی چمکیلی قطاریں کافی دور تھی اور سامنے ایک گہری سیل کی سمندر کی ساحل کی خبر دے رہی تھی۔ میں نے بہت غور سے اس طرف دیکھا اور یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ سفینہ ظلمات پہاڑی کھاڑیوں کے درمیان جا کر رکنے والا ہے اور شاید یہی ویران جگہ ہماری منزل ہے۔ جبلی، اچانک توسیہ نے نقاہت زدہ آواز میں مجھے پکارا۔ ہاں توسیہ، میں نے فوراً اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ سفینہ ظلمات پر خاموشی کیسی ہے؟ کیا ہمارا جہاز رک چکا ہے؟ جہاز بس رکنے ہی والا ہے توسیہ، میں پرجوش آواز میں بولا۔ سحر، طلسم اور جادو کے اوہام میں مبتلا انسانوں کی وہ سرزمین آ چکی ہے جو ہمارے مقاصد کے لیے بہت زرخیز ہے۔ مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ، وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ میں ہنس پڑا اور جھک کر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر یوں اٹھا لیا جیسے اس کا وجود بالکل بے وزن ہو۔ ریلے کے قریب پہنچ کر میں نے اسے عرشے پر کھڑا کر دیا۔ دور نظر آنے والی دھند میں لپٹی روشنیوں کی خوابناک قطاروں پر نگاہ پڑتے ہی توسیہ بے قرار ہو گئی۔ یہ روشنیاں اجنبی تو نہیں ہے جبلی؟ جب میں مانینی کی قید میں محض ایک روح تھی تو میں نے کئی بار ادھر کا سفر کیا تھا
اگر یہی ہماری منزل ہے تو سن، یہاں کے پتھر پوجنے والوں کی کثرت ہے، اور یہاں قدم قدم پر ایسے پنڈتوں اور کاہنوں کی کثرت ہے جو نادیدہ اور غیر انسانی قوتوں پر حکمران ہے، اور ان کے ابرو کی ایک جنبش بربادی یا خوشحالی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اور اسی سرزمین کی شمالی سرحدوں پر زرد قوم سے پہلے برف پوش پہاڑوں کی ایک فصیل ہے جہاں ہڈیوں میں گھسنے والی سرد برفانی ہواؤں کا راج ہے۔ میں کئی بار ان برفانی پہاڑوں میں مانینی کا قہر جھیل چکی ہوں۔ وہ خاموش ہوئی تو سفینہ ظلمات پر گہرا سکوت چھا گیا، اور دیو ہیکل آسیبی جہاز کوئی آواز پیدا کیے بغیر موجوں پر رینگتا کھاڑیوں سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ چند ثانیوں تک بس میں اپنے اور دوسرے کے سانسوں کا شور سنتا رہا، پھر پرخیال آواز میں بولا، یہ تو عجیب ہی کہانی ہے توسیہ، یہاں والے تیرے ہم مسلک معلوم ہوتے ہیں۔ وہ سرد و سپاٹ آواز میں بولی، میں صنم پرستی کو خیر بات کہہ چکی ہوں جبلی، اب میرا مسلک شیطان کی تقلید ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا، اور اب ہمارا وہی آقا ہے۔ اور وہ زرد قوم؟ میں نے استفسار طلب لہجے میں پوچھا۔ ہاں، برفانی پہاڑوں کے اس پار دور تک زرد قوم کی حکمرانی ہے۔ وہ کون ہے اور کس کے پجاری ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ان کی زرخیز زمینوں پر صدیوں تک افیون کے پودے لہلہاتے رہے ہیں۔ انہوں نے افیون کھا کھا کر زندگی کی سچائیاں دریافت کی ہیں، اور اب وہاں افیون ناپید ہے، بزدل اور کم ہمتی عنقا ہے، اور وہ اپنے اوہام کو شدید محنت کے لازوال طوفانوں میں نیست و نابود کر چکے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ بھی کچھ ہو، لیکن انہیں خوف اور اندیشوں کی دلدل میں پھنسا کر زندگی کی ٹھوس سچائیوں سے فرار پر اکسانا بڑا محال ہے۔ اگر ہمیں پہاڑوں کے اس پار جا کر زرد قوم میں اپنے مسلک کی تبلیغ کرنی پڑی تو یہ بڑا کٹھن کام ہوگا۔ ہاں، پہاڑوں سے پہلے ہر قدم پر کامیابی ہماری منتظر ہوگی۔ تجھے یاد نہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ سفینہ ظلمات جہاں لنگر انداز ہوگا وہی ہماری منزل ہوگی۔ میں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت جہاز کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ آسیبی جہاز رک چکا ہے۔ میں نے باہر نظر ڈالی تو دانے پہلو پر ساحل کافی دور تھا۔ عرشے سے کافی نیچے سمندر کا سیاہی مائل پانی آہستہ آہستہ ہلکورے لے رہا تھا۔ میں توسے کا ہاتھ تھام کر آسیبی جہاز کے بائیں پہلو پر پہنچا تو ادھر عرشے سے چند فٹ نیچے پتھریلی چٹانیں بکھری نظر آئی۔ میں ان چٹانوں سے جہاز کا فاصلہ بمشکل 8-10 فٹ رہا ہوگا۔ اس درمیانی خلا میں بھی نیچے سمندر کی موجیں لرز رہی تھی۔ میں نے جلد ہی عرشے پر ایک کافی لمبی آہنی چادر تلاش کر لی، اور تھوڑی سی محنت کے بعد اس کا ایک سرا جہاز کے عرشے پر اور دوسرا سنگلاخ چٹانوں پر جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ توسیہ نے کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم نے مڑ کر سفینہ ظلمات پر الوداعی نظر ڈالی، اور پھر اس توسیہ کے ہمراہ اپنے بنائے ہوئے آہنی پل کو عبور کرنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد جو ہی ہماری قدم پتھریلی زمین پر پڑنے، سفینہ ظلمات کے زنگالود ہوٹر گھٹی گھٹی سی تیز چیخ بلند ہوئی، جیسے اس آسیبی جہاز کی نادیدہ ملا ہمیں الوداع کہہ رہے ہوں۔ میں نے والہانہ انداز میں توسے کو اپنے بازو میں دبوچ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ہم دونوں فضو خیز صحراؤں سے فرار ہو کر بحر الشیاطین کے راستے ایک نئی سرزمین میں آ چکے تھے جو میرے لیے ابھی تک اجنبی مگر توسے کے لیے جانی پہچانی تھی۔ ہم دونوں نے مڑ کر ویران اور ساکت جہاز کی طرف ہاتھ لہرایا، پھر ناہموار اور سنگلاخ ڈھلانوں کو عبور کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ہم نہ جانے کتنی دیر تک خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ سمندر کے سرکش موجوں کا شور بہت پیچھے رہ چکا تھا، اور ہمیں اپنے سامنے پھیلے ہوئے نشیب میں جا بجا ننداسی روشنیوں کے ہجوم میں آبادی کی نوید دے رہی تھی۔ جب مشرقی افق پر صبح کا ملجگہ دھواں پھیلنے لگا تو فضا میں عجیب سی خوشبو کا رچاؤ محسوس ہونے لگا جس سے میں ابھی تک ناواقف تھا۔ پھر قرب و جوار سے پالتو چوپایوں کی آوازیں آنے لگی۔ سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے سب سے پہلے جس آدمی سے ہمارا سامنا ہوا وہ شاید کوئی گوالا تھا، اور اپنے سر پر مٹی کا برتن اٹھائے ننگے پاؤں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے بدن پر نیلے رنگ کی آدھی آستینوں والی ایک صدری اور میلا سا تہمد نظر آ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی اور چونک پڑا، اور اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ شاید وہ صبح سویرے ایک جوان اور اجنبی جوڑے کو اپنی بستی کے نواح میں پا کر شبہات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہی کونی سے توسے کو ٹوکا دیا، اور وہ لپک کر اس کے قریب جا پہنچی۔ یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ یہ سب دیوگڑھ کا علاقہ ہے۔ اس راستے پر 3 میل آگے کرم پورے کی بستی ہے۔ تم دونوں اتنے منہ دھیرے یہاں کیسے بھٹک رہے ہو؟ وہ ٹک ٹک کر بولا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہم دونوں سے کافی حد تک خائف ہو چکا ہے اور ہم سے جھوٹ نہ بول سکے گا۔ مقدر ادھر لے آیا ہے بھائی، توسے نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ رشی جی کو بھی ایرانوں سے پیار ہے۔ مجھے ان کے ساتھ بالا گھاٹ سے نکلے 2 دن ہو گئے ہیں، پر یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے۔ بالا گھاٹ؟ اس کے ہاتھوں سے دودھ کا مٹکا چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور وہ ہکا بکا نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ کیا ہوا؟ توسے نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ دیوی جی، وہ خوف سے گھگائی ہوئی آواز میں بولا، بالا گھاٹ تو یہاں سے کئی 100 میل دور ہے۔ تم 2 ہی دن میں اتنی دور سے آ پہنچے،
بھگوان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ گھبراؤ نہیں، تو اسے بوکلائے ہوئے انداز میں سے دلاسا دیتے ہوئے میری طرف اشارہ کر کے رازدارانہ لہجے میں بولی، یہ بڑے پہنچے ہوئے رشی ہیں، ان کے لیے فاصلوں اور وقت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تم بستی تک ان کی رہنمائی کرو تو یہ خوش ہو کر تمہیں بھی نہال کر دیں گے۔ رشی جی، وہ دیہاتی دوڑ کر میرے قدموں میں گر پڑا، میں تمہارا غلام ہوں، سر کے بل تمہیں بستی پہنچاؤں گا۔ شاید بھگوان ہی کو مجھ پر رحم آ گیا ہے جو میں تم سے آ ملا ہوں۔ سیدھا ہو جا، میں نے اپنی ٹھوکر اس کی پیشانی دور ہٹاتے ہوئے کہا۔ زیادہ بولنے والے کے الفاظ سے مجھے پاپ کی بو آتی ہے۔ تم سچ کہتے ہو رشی جی، وہ یک بیک سسک کر رو پڑا۔ مجھ سے پاپ ضرور ہوا تھا، پر میں اس کی بڑی سزا اٹھا چکا ہوں، مجھ پر دیا کر دو رشی جی۔ میں اسے جتنا پیچھا چھڑا رہا تھا اس کا مجھ سے لپٹا جا رہا تھا، اس لیے میں نے مزید کچھ کہے بغیر اپنے پیر اس کی گرفت سے آزاد کرائے اور کئی قدم پیچھے سرک گیا۔ اس دیہاتی کا دودھ کا برتن زمین پر گر کر چور ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر عقیدت مندانہ انداز میں نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ رشی جی کو بستی تک پہنچاؤ، انہیں پڑاؤ پر پہنچ کر کچھ گیان دھیان کرنا ہے۔ دوسرے نے اس گمسم دیہاتی کو شانے سے جھنجھوڑتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ چلے مہاراج، میرا چھوپڑا حاضر ہے، یہ کہہ کر وہ دیہاتی چل پڑا۔ آبادی تک کا راستہ بالکل خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ جب میں اس کے ہمراہ سرسبز کتاب سے گزرتا بستی میں داخل ہوا تو وہاں زندگی کا ایک نیا ہی انداز میرا منتظر تھا۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی میں پوری بستی بیدار نظر آ رہی تھی۔ عورتیں اپنے کچے اور نیم پختہ مکانوں کے باہر بیٹھی گھریلو کام کاج میں مصروف تھیں۔ نوعمر لڑکوں کی خوشو و خرم ٹولیاں شور مچاتی کھیل کود میں مصروف تھیں۔ اس دہقانی کے ہمراہ ہمیں دیکھ کر بستی والوں میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ گو بڑی بے نیازی کے عالم میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا، لیکن میں بخوبی یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس بستی والے اپنے کام کاج کو بھول کر مجھے توسے کو گھورے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں تحیر اور دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے بچپن کی ابتدائی چند سالوں کے علاوہ اپنی عمر صحرائی بستیوں کی خوشی اور روکھی پھیکی زندگی میں گزاری تھی، جہاں ہر آن قتل و خون ریزی اور لوٹ مار کے محیب سائے رقص و کناں تھے۔ اور جب ان خوناشیوں مشغلوں سے فرصت میسر آتی تو میری پرورش کرنے والے اپنی ہی بنائی ہوئی پراسرار روایت کے طلسم برقرار رکھنے کے لیے آتش قدوں کے لہو رنگ شعلوں کے سامنے سر بسجود ہو کر خود فراموشی کے عالم میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس زندگی میں گھٹن اور قدم قدم پر تسنن کا سامنا ہوتا تھا، لیکن یہ بستی تو کچھ عجیب تھی۔ یہاں کے ماحول میں نہ بوجھل پن تھا، نہ بے کیفی، ہر شخص فطری انداز میں نظر آ رہا تھا۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہم پیپل کے صدیوں پرانے گھنے درختوں کے ایک کنج کے قریب سے گزرے تو اس کے نیچے چارپائی پر بیٹھے ہوئے قویل جثہ شخص نے اپنے حقے کی نیا چھوڑ کر حیرت سے ہماری جانب دیکھا۔ اس کے ارد گرد زمین پر بیٹھے ہوئے حواریوں کی نگاہیں بھی اس کی تقلید میں ہماری جانب اٹھی۔ پھر وہی قویل جثہ شخص گمبھیر آواز میں بولا، کسے لایا ہے تیرتھ داس؟ اس کے لہجے میں تمسخر اور تضحیک کا انداز اس قدر نمایاں تھا کہ میں اسے نظر انداز نہ کر سکا، اور غیر ارادی طور پر میرے قدم اسی جگہ رک گئے۔ میری رہنمائی کرنے والا شخص اس کی آواز پر خاصا بوکھلا گیا تھا۔ اب جو اس نے میرے کڑے تیور دیکھے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ مجھ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر اونچی آواز میں بولا، چودھری جی، یہ بڑے پہنچے ہوئے رشی ہیں، بالا گھاٹ سے ادھر آئے ہیں۔ رشی؟ چودھری نے گھن گرج کے ساتھ ایک کہکہا لگایا، ابے یہ تو شکل ہی سے کوئی نوسر باز معلوم ہوتا ہے، اور یہ چھوکری کون ہے اس کے ساتھ؟ آخری جملے پر اس نے ہاتھ اٹھا کر توسے کی جانب اشارہ کیا تھا اور پھر اس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا جیسے آگے بڑھ کر توسے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے فکروں پر اس کے حواریوں نے بھی خوش آمدانہ قہقہے لگائے تھے۔ میرے لیے یہ توہین آمیز صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ تیرتھ داس چودھری کو روکنے کے لیے آگے لپکا، لیکن میں نے اسے للکارا اور جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ چودھری، میں نے غضبناک لہجے میں اس قبیل جثہ شخص کو مخاطب کیا، جہاں ہے وہیں رک جا، ورنہ میں تیرا حشر خراب کر دوں گا۔ میرے مضبوط لہجے نے ایک ثانیے کے لیے تو چودھری کو ہکا بکا کر دیا، لیکن اب بات اس کی آن کی بھی تھی۔ وہ اپنے خوشامدیوں کے سامنے بزدلی کا اظہار نہ کر سکا اور قدرے جھجک کر میرے مقابل آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پھرتی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے ساتھیوں پر اچھال دیا۔ چودھری ایک کری چیخ کے ساتھ ان میں سے کئیوں کو ساتھ لیتا ہوا نیچے ڈھیر ہو گیا۔ تیرتھ داس اپنی جگہ کھڑا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس غیر متوقع ٹکراؤ پر اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ میں توسے کا ہاتھ تھام کر لاپرواہیانہ انداز میں آگے بڑھائی تاکہ چودھری نے زمین پر پڑے ہوئے کراہتے ہوئے مجھے ایک گندی گالی دی اور میں بپھر کر واپس پلٹ پڑا۔ اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ناپاک وجود کا قصہ ہی نکال دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میرے اشارے پر برگد کے ایک درخت سے خوخار اور خوناشام مانینی سیاہ بلے کے شیطانی پیکر میں جست لگا کر نیچے آیا اور چودھری کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگ دہشت سے چیختے ہوئے فرار ہو گئے اور چودھری اپنی موت سے 10 جنگ میں مصروف ہو گیا جو سیاہ بلے کی صورت میں اس پر سوار تھی۔
مجھے پورا یقین تھا کہ مانینی کسی بھی قیمت پر چودھری کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں مطمئن ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ لیکن تیرتھ داس میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی وہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا۔ میں نے سخت آواز میں اسے پکارا، وہ کسی سحرزدہ معمول کی طرح میرے ساتھ ہو لیا۔ کرم پورے کے چودھری کو خاک و خون میں لتھڑا ایک خوفناک مارکے میں مبتلا چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں چودھری کی فلک شگاف چیخیں اور سیاہ بلے کی ہولناک غراہٹیں معدوم ہو گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد ہم تیرتھ داس کے جھونپڑے پر جا پہنچے، جس کے باہر 4-5 بھینسیں کھوٹوں پر بندھی ہوئی تھی اور جھونپڑے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ میرے اور توسے کے اندر داخل ہونے کے بعد تیرتھ داس نے جھونپڑے کا واحد دروازہ بند کیا اور بری طرح رستہ کامتا میرے قدموں میں آ گرا۔ میں بے قصور ہوں مہاراج، وہ بستی کے چودھری کا لڑکا ہے، بڑا آوارہ اور بدمزاج ہے، بھگوان کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ خاموش! اس کے منہ سے بھگوان کا نام سن کر مجھے پھریری سی آ گئی۔ تیرے من میں شیطان رچا ہوا ہے، مگر زبان سے بھگوان کا نام لیتا ہے۔ خبردار جو میں تیرے منہ سے لفظ سناؤں۔ نہیں سنو گے سرکار، ایک پاپی کے منہ سے یہ پوتر نام بھلا بھی نہیں لگتا۔ وہ اپنی پیشانی میرے قدموں میں رگڑنے لگا۔ کھڑا ہو جا، تو نے جو خون کیا ہے وہ رنگ لاگے گا، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ اس وقت تیرتھ داس ماضی کے آئینے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا، اس لیے میں اعتماد سے کہنے لگا، تیرے دشمن کے سب وار الٹے پڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنگاہوں سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ تم سے کچھ بھی چھپا نہیں مہاراج، میرے من کا پاپ اب دھیمے دھیمے میری آتما کو ڈس رہا ہے، میری سہایتا کرو مہاراج۔ مدد سے پہلے میں تیری زبان سے پوری کہانی سننی چاہتی ہوں۔ میں نے چٹائی پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ شیطان کا پجاری بننے کے بعد یہ میرا پہلا مقدمہ تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ تیرتھ داس پریشانیوں کے چنگل میں اس تو بری طرح جکڑا ہوا ہے کہ اب وہ صرف نجات چاہتا ہے۔ نیکی اور بدی، دھرم اور بھگوان، ہر چیز سے اس کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور بے یقینی کے عالم میں وہ بڑی سے آسانی کے ساتھ میرا شکار بن سکتا ہے۔ میری بپتا بڑی شرمناک ہے مہاراج، وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا باپ ذات کا برہمن تھا اور اس کی 2 ہی اولادیں تھی۔ اس کے بھینسوں کے کاروبار کی دیکھ بھال ہمارے ہی پاس تھی۔ میرے بڑے بھائی ٹھاکر داس کی شادی اس بستی کی ایک برہمن لڑکی سے ہوئی، مگر اس کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ باپ نے میری بھی شادی کرنی چاہی، پر میں ایک چمارن کو دل دے بیٹھا تھا۔ میرے باپ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور اس صدمے سے جان لے لی۔ ٹھاکر داس بھی اس معاملے میں کم ظالم نہ تھا۔ باپ کی موت کے بعد بھی اس نے مجھے گھر نہ گھسنے دیا۔ ادھر جب میری محبوبہ کو پتا چلا کہ اب میں کنگال ہو چکا ہوں تو اس نے بھی نظریں پھیر لی۔ مہاراج، عورت بری چیز ہے جس کے کارن گھر والوں سے برا بنا۔ جب وہی مجھ سے پھر گئی تو میں اندھا ہو گیا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر کھیتوں میں سمارن کو گھیر لیا اور زبردستی کی عزت لوٹ لی۔ جب اس سے میرا دل نہ بھرا تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور دوسری بستی نکل گیا۔ میں نے 7 برس در بدر کی ٹھوکریں کھائیں پر مجھے سکھ نہ مل سکا۔ میں ہر وقت کوڑی کوڑی کا محتاج رہتا تھا۔ آخر میں ایک فیصلہ کر کے یہاں واپس آیا تاکہ ٹھاکر داس سے 2 ٹوک فیصلہ کروں، پر میری بدنصیبی کے 7 سال گزرنے کے بعد میں اتنا بدل چکا تھا کہ ٹھاکر مجھے نہ پہچان سکا۔ میں نے اسے بھی ہوا نہ لگنے دی کہ میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں اور اس کے پاس نوکری کر لی۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھے ایک بڑا راز معلوم ہو گیا۔ ٹھاکر کی بیوی اولاد کے چکر میں پڑ کر ایک پنڈت سے جا ٹکرائی جس کا ٹھاکر کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ادھر وہ پنڈت ٹھاکر کی بیوی کی جوانی اور ٹھاکر کی دولت پر دانت لگائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ٹھاکر کی بیوی سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر پنڈت کے ساتھ بھاگ نکلے۔ مجھے جیسے ہی یہ بھنک ملی میں نے اپنا منصوبہ تیار کیا۔ ٹھاکر مجھ سے اکثر بڑے گندے الفاظ میں میرا ذکر کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں رہی سی خون کی محبت بھی دم توڑ چکی تھی۔ میں نے ایسا بندوبست کیا کہ ٹھاکر کی بیوی گھر سے بھاگتے وقت زیادہ مال ساتھ نہ لے جا سکی۔ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی ٹھاکر کی بیوی گھر سے فرار ہوئی، میں نے اپنے سوئے بھائی کو گنڈاسے سے قتل کر کے پوری بستی میں شور مچا دیا کہ وہ اپنے پتی کو مار کر سارا پیسہ لے بھاگی ہے۔ جان کے خوف سے پنڈت ٹھاکر کی بیوی کو ساتھ راتوں رات یہیں سے غائب ہو گیا اور میں بڑے آرام سے اپنے بھائی کے مال کا مالک بن گیا۔ میرے ہاتھوں سے یہ چوٹ کھا کر پنڈت بپھر گیا اور وہ مہینے میں 2-4 بار میری بھینسوں پر موٹھ اتارنے لگا۔ وہ سفلی عمل کا ماہر تھا اور اب مجھ سے اپنی ہار کا بدلہ لے رہا ہے۔ ٹھاکر 52 بھینسیں چھوڑ کر مرا تھا، پر ایک ہی برس میں میرے پاس صرف 7 جانور رہ گئے۔ میرے اچھے بھلے جانور صبح مرے ہوئے ملتے ہیں۔ مجھے کئی بار پنڈت خواب میں نظر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالنا اس کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، پر وہ مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے زندہ رکھے گا اور میں خود سسک کر مر جاؤں گا۔ اس موذی کی دہشت سے میری راتوں کی نیند و دن کا چین حرام ہو گیا ہے۔ میں نے اکثر آدھی رات کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مٹی کی کئی روشن ہانڈیاں آسمان پر ناچتی ہوئی تیزی سے نیچے آتی ہیں اور میرے جانور پر 2-3 چکر کاٹ کر ان پر گر پڑتی ہے اور وہ جانور فوراً ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔
اس کی کہانی سن کر میں نے چند ثانیوں کے لیے اپنی آنکھیں موند لی اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، کرشن کمار اس مکار پنڈت کا نام ہے اور وہ ٹھاکر کی بیوی کے ساتھ سیتا پور کے ایک بڑے نواب کے پاس رہ رہا ہے۔ پھر میں نے معاملے کو ذرا مشکل بناتے ہوئے کہا، کرشن کمار سے ٹکر لینا کھیل نہیں، وہ بھی مہان شکتیوں کا مالک ہے، میرا تو بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، مگر تو قربانی دیے بغیر اس کا کوئی وار نہ سہ سکے گا۔ میں تیار ہوں مہاراج، اس نے بڑھ کر میرے ہاتھ پیر تھام لیے، میں تیار ہوں، اس موذی سے چھٹکارا پانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میں نے پہلی بار نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا اس پر عمل ضرور کرے گا۔ مان میرے ذہن میں شیطان کے الفاظ گونجے اور میں نے محسوس کیا کہ اوہام اور اسرار کے پردوں میں لپٹی ہوئی یہ سرزمین میرے کام کے لیے واقعی سازگار ہے۔ بحر الشیاطین سے یہاں آنے کے بعد جس پہلے شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ خود ہی شیطان کے ہاتھوں اپنی روح کا سودا کرنے پر تلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر کامیابی کی رفتار یہی تھی تو میرا خیال تھا کہ بہت جلد اس خطے پر شیطان کے پجاریوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ آج کی رات صبر کر، کل صبح میں بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور وہ میرے قدم چوم کر ہم دونوں کے لیے خورد و نوش کا انتظام کرنے چلا گیا۔ وہ دن میں نے تیرتھ رام کے جھونپڑے میں ہی گزارا اور اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر پورے جنون کے ساتھ توسے کے شباب سے کھیلتا رہا۔ شرم و حیا کے سارے فطری جذبات مجھ سے اور میں ان سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اب یہ داستان قلم بند کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اس ناقابل فراموش دور میں میرا وجود انسانی سانچے میں ایک انتہائی قابل نفرت اور خبیث پیکر تھا۔ جب باہر شام کا اندھیرا پھیل چلا تو میں نے توسے کو وہیں چھوڑا اور تیرتھ داس کو ہمراہ لے کر باہر نکل گیا۔ کسی ویران راستے سے مجھے شمشان تک پہنچا کر تجھے واپس لوٹانا ہے۔ باہر آ کر میں نے اس سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر بستی والوں سے میرا سامنا ہو اور میں چودھری کے قتل کے بارے میں غیر ضروری الجھنوں سے دوچار ہو جاؤں۔ سرکار اجازت ہو تو کچھ کہوں۔ چند ثانیے کے توقع کے بعد تیرتھ داس نے ڈرتے ڈرتے لب کشائی کی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پروقار انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی۔ بستی سے باہر والا راستہ بہت لمبا ہے، بستی میں سے نکل کر ہم جلدی شمشان پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چودھری کی لاش کے بارے میں تجھے کچھ پتا چلا؟ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے سوال کیا تاکہ بستی کی صورتحال کا اندازہ کر سکوں۔ وہ لاش اسی جگہ پڑی ہے رشی مہاراج، وہ پھریری لے کر بولا۔ 2 خون میں نے بھی کیے پر کسی مرنے والے کی ایسی درگت نہ دیکھی۔ لوگ اس لاش کے پاس جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ تھانے دار نے وہاں تک آنے سے انکار کر دیا۔ کالے بلے نے پوری لاش کو بری طرح ادھیڑ دیا ہے۔ آج سارا دن کتے ادھر منڈلاتے رہے۔ سچا پاپ کبھی نہیں پھیلتا۔ مرنے والے نے اس گاؤں کی کئی بہو بیٹیوں کو زبردستی اپنی حویلی میں رکھ چھوڑا تھا۔ تیرتھ داس، میں نے تادیبی لہجے میں کہا، اس سنسار میں پاپ ہی سب سے بڑا پن ہے، آئندہ کبھی تیری زبان سے یہ بکواس نہ سنوں۔ بہتر مہاراج، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں چودھری کو ختم کرتا تو شاید بستی والے اسے پاپ اور انیائی ہی کہتے، پر اب وہ سب ہی اسے سب سے بڑا پن کہتے ہیں۔ یہ گیان کی باتیں ہیں، ہم جیسے کمکلوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ کیا کہتے ہیں بستی والے؟ اپنی اہمیت کی تفصیل جاننے کی خواہش کے تحت میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارے جلال سے سہمے ہوئے مہاراج، ورنہ آج تو وہ میری خوش نصیب جھونپڑے کو تنکے تک کو تبرک نوچ کر لے جاتے۔ آتما کی آنکھوں سے دیکھنے والوں کا جلال ہی انہیں دنیا داروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اس کے بعد سفر خاموشی سے طے ہوتا رہا۔ 10-15 منٹ بعد ہم بستی کے آخری سرے پر آ پہنچے اور میں نے وہیں سے اسے واپس کر دیا۔ تیرتھ داس کے اوجل ہونے تک میں وہیں کھڑا رہا، پھر کچی دیواروں سے گھرے ہوئے شمشان کی طرف چل دیا۔ بستی کی مناسبت سے شمشان بہت وسیع تھا اور آخری راتوں کے گھور اندھیرے میں ہر طرف اجلی ہڈیاں خوفناک انداز میں چمک رہی تھی، لیکن میں بدے دھڑک اندر گھستا ہی چلا گیا۔ قداور اور گھنے درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اچانک زمین پر تیز سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے چونکا دور دیکھا تو غیر معمولی حد تک بڑا ایک بچھو تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھا آ رہا تھا۔ گو تاریکی محیط تھی، لیکن میں اپنی شیطانی قوتوں کی وجہ سے ہر چیز بالکل صاف دیکھ رہا تھا۔ اس بچھو نے اپنے ڈنک میں ایک چھوٹا سا سرمئی پتھر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے وزن کے باوجود وہ یوں دوڑ رہا تھا جیسے وہ پتھر اس کے وجود کا لازمی حصہ ہو۔ میرے قدموں میں آ کر وہ بچھو رک گیا۔ میں نیچے بیٹھ کر اسے اپنی بائیں ہتھیلی پر اٹھا لیا۔ اس بچھو نے وہ سرمئی پتھر میری ہتھیلی پر چھوڑ دیا اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر اس کے گرد ناچنے لگا۔ وہ پتھر جس غیر معمولی انداز میں مجھ تک پہنچا تھا، اس کی بنا پر میرے لیے سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ یہی وہ قیمتی پارس پتھر ہے جس کی مدد سے میں لوگوں کو خوشحالی دے کر ان کے روحوں کے سودے طے کر سکوں گا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے دانت زہریلے ہیں اور یہ بچھو بھی کم زہریلا نہ ہوگا، اس لیے کیوں نہ میں اس پر اپنے دانتوں کی ہلاکت خیزی کا تجربہ کر سکوں۔
یہ خیال آتے ہی میں نے اس کا ڈنک اپنے ہاتھ کی چٹکی میں دبایا اور آہستگی سے اس پر کاٹ لیا۔ اس بچھو نے تڑپ کر میرے رخسار پر ڈنک مارا، مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ وہ بچھو دوبارہ میری ہتھیلی پر ہی تڑپا اور پھر اس کا بدن بالکل بے جان ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ میرے دانتوں کا زہر اس بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تجربہ مکمل ہوتے ہی میں نے بچھو کا بے جان جسم وہیں زمین پر پھینکا اور پارس پتھر جیب میں ڈال کر شمشان کے ایک مستح حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر میں نے احترام کے ساتھ اپنا سر جھکا لے اور زیر لب کہا، اے شیطان معظم، مقدس میثاق کی روح سے ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہوا تھا، اس کی تکمیل کے لیے تیرا یہ غلام اوہام اور وسوسوں کی اس سرزمین پر حاضر ہے اور اب تیرے حضور شرف باریابی چاہتا ہے۔ شمشان کے بھیانک سناٹے میں کسی درخت کی پتیاں اور ٹہنیاں پرشور آواز میں سرسرائی اور دھمکی ہلکی سی آواز کے ساتھ کوزا پشت اور کری سورج شیطان میرے سامنے آ موجود ہوا۔ جبلی کامیاب سفر مبارک ہو، وہ مسرت آمیز مگر کھدری آواز میں بولا۔ تیری مدد کامیابی کی نوید ہے میرے آقا۔ میرا لہجہ احترام سے سرشار تھا۔ بدی اور گناہ کی راہ میں کسی کو اکیلا چھوڑنا میرے اصول نہیں۔ جو مجھے سچے دل سے بدی کا عہد کرتا ہے تو میں پوری طرح اس کی مدد کرتا ہوں۔ سچائیوں سے گریز اور فریب کی تبلیغ میرا مسلک ہے اور تو نے یہ سفر اسی مقدس مقصد کے لیے کیا تھا جبلی۔ اس راہ میں تو ہر جگہ مجھے موجود پائے گا۔ اپنی سوکھی ہوئی ٹانگوں پر جھولتا میرے قریب آ گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا آقا، میں نے نرم آواز میں کہا۔ مجھے علم ہے، یہ یاد رکھ جبلی کے زر اس دنیا کی سب سے بڑی بدی ہے اور اس کے زور سے لوگوں کو نیکیاں گروی رکھ کر یہ میری راہ پر لگا سکتا ہے۔ تجھے دولت کی کلید مل چکی ہے۔ مجھے تیری یہ ادا پسند آئی کہ تو نے پارس پتھر لانے والے پر وار میں پہل کی۔ میں نے تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تیری مدد کے لیے میرے تمام پجاری موجود ہیں۔ میں ابھی ان سب کو طلب کرتا ہوں۔ اس طرح تو انہیں اچھی طرح پہچان لے گا اور وہ تجھے جان جائیں گے۔ اتنا کہہ کر شیطان نے زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور ایک سمت ہوا میں اڑا دی۔ پھر یہی عمل باقی 3 سمتوں میں بھی کیا۔ اس کے بعد اس نے زور سے تالی بجائی اور شمشان میں یک بیک ایک غلغلہ اٹھ گیا۔ ملے جلے بے پناہ شور کے ساتھ ہی ہر سمت سے فضا میں غبار اڑنے لگا، جیسے شمشان میں بے شمار آوارہ چھپائے بدمستی کے عالم میں گھسائے ہوں۔ سب سے پہلا جو غول میرے سامنے آیا، اس میں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے پیروں اور خوفناک چہروں والی برہنہ عورتیں تھیں، جو اپنی ٹھوکروں سے خشک انسانی کھوپڑیاں لڑکھاتی ہوئی آئیں اور اپنی چھاتیوں پر ہاتھ باندھ کر شیطان کے سامنے جھک گئیں۔ یہ سروالیاں ہیں، شیطان نے مجھ سے کہا۔ یہ کمواریوں پر قابو پانے کی ماہر ہیں اور ان کے سروں پر سوار ہو کر ان سے اپنی منمانی کراتی ہیں۔ جو اولاد کو رشتے سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے تو ہر وقت ان سروالیوں سے کام لے سکتا ہے۔ وہ ہیبت ناک اور سیافام عورتیں استخوانی کھوپڑیاں اٹھا کر خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد پستہ قامت، گھٹیلے جسموں، تنگ پیشانیوں، چھوٹی چھوٹی زردی مائل سرد اور بے رحم آنکھوں والے مردوں کا ایک ہجوم آیا۔ وہ سبھی صورت سے خونی لگ رہے تھے۔ یہ پتلوں کے غلام ہیں، شیطان نے آنے والوں کے بارے میں کہا۔ قہر اور ہلاکت کا ہر کام ان سے لیا جا سکتا ہے۔ جسے ذکر پہنچانی اس کے نام پر مونگ کا پتلا بنا اور اس میں سوئیاں گاڑ کر کسی گندی جگہ دفن کر کے ان میں سے کسی ایک کو اس پر معمور کر دے، وہ یوں تو اپنی عمر پوری کر کے ہی مرے گا، لیکن ساری عمر ناقابل علاج روگ اور بیماریاں اس کے پیچھے لگی رہیں گی۔ اگر تو مونگ کے پتلے کی آنکھوں میں سوئیاں پیوست کر دے، شکار تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ پھر مزید 2 سمتوں سے 2 گروہ آئے۔ شیطان نے تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں مجھے بتایا اور وہ گروہ بھی شیطان کے ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ یہ رات تم سب کی رات ہے۔ آج اس شمشان میں کوئی ارتھی نہیں آئے گی۔ تمہیں پوری آزادی ہے کہ اس زمین کو ناپاک کرو جہاں لوگ اپنے مردوں کی آتماؤں کو پاک کرنے لاتے ہیں۔ شیطان نے اونچی آواز میں سب سے مخاطب ہو کر کہا اور کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ شیطان کے جاتے ہی وہ سب بدمست سانڈوں کی تو ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ عورتوں کی کراہت انگیز چیخیں اور مردوں کے وحشانہ قہقہے کانوں کے پردے پھاڑ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ کھڑا خاموشی سے ہی سب کچھ دیکھتا رہا۔ کچھ سروالیاں شمشان کے کسی حصے خفیہ سے شراب کے مٹکے اٹھا لائیں اور وہ کتوں کی طرح زبانوں سے وہ شراب پینے لگے، اور جب آخری بوند بھی ختم ہو گئی تو مردوں نے عورتوں کے گرد حصار قائم کیا اور بھیانک چیخوں کے ساتھ ناچنے لگے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا بھر کی جہنمی بلائیں اس رقص ابلیس میں شریک ہوں۔ اور جب ناچنے والوں کی آنکھوں سے ہوس کی چنگاریاں بھڑکنے لگی اور عورتوں پر خمار طاری ہونے لگا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ توسیہ تنہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ میری کنپٹیاں چٹکنے لگی تھی اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی ناچ رہی تھی۔ ایسے لمحات میں توسیہ کا قرب بھی میری سب سے بڑی ضرورت ہوتا تھا۔ میں شمشان سے باہر نکلا تو شور یک موقوف ہو گیا۔ اس کے 2 ہی معنی تھے، یا تو شیطانی مخلوق رخصت ہو چکی تھی
یا وہ آوازیں شمشان سے باہر والوں کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ تجربے کے طور پر میں دوبارہ چار دیواری میں داخل ہوا تو بدستور وہی ہولناک شور برپا تھا، گویا دوسرا خیالی درست تھا۔ میں جھونپڑے میں پہنچا تو توسیہ روئی کے نرموں کی داز بستر پر دراز تھی اور تیرٹ داز اس کی پنڈلیاں داب رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر توسیہ دل فریب انداز میں مسکرائی اور میں تیرٹ داز کو دھکیل کر توسیہ کے قریب ہی لیٹ گیا۔ کہاں گئے تھے جبلی؟ توسیہ نے میرے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ شمشان میں گیا تھا، وہاں پارس پتھر بھی مل گیا اور آقا سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ تیرٹ داس بھی بہت بدماش معلوم ہوتا ہے، توسیہ نے چند ثانیوں کے بعد سرگوشانہ آواز میں کہا۔ معلوم نہیں ہوتا بلکہ بدماش ہے، 2 آدمیوں کے قتل کا تو خود اقرار کر چکا ہے۔ یہ مطلب نہیں، توسیہ نے میری بات کاٹ دی۔ شاید وہ مجھے تمہارے چنگل میں پھنسی ہوئی بے بس لڑکی سمجھتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں بھی شیطان ہی کی پجارن ہوں۔ کیوں؟ میں چونک کر اس سے الگ ہو گیا۔ کیا اس سے بات ہوئی تھی؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اندھیرے میں اس کی آواز بڑی عجیب سی معلوم ہوئی تھی۔ بات تو نہیں ہوئی، مگر وہ رہ رہ کر چور نظروں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور آنکھوں سے چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتی وہ بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ جب میں لیٹی تو وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور یہ کہتے ہوئے میں رشید جی کے ساتھ بہت دور سے پیدل چلی آئی ہوں، وہ مجھے دابنے بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اوپر رینگ رہے تھے۔ تم تھوڑی دیر اور نہ آتے تو شاید مجھے اس کے سامنے اپنی قوت کا کوئی ہلکا پھلکا مظاہرہ کرنا ہی پڑ جاتا۔ میرے سامنے کوئی قوت نہ چل سکے گی، میں نے یہ کہتے ہوئے اسے پوری قوت سے بھینچ لیا۔ تیرٹ داس ہم دونوں کی سرگوشیوں سے بے خبر جھونپڑے کے ایک تاریک گوشے میں پڑا پہلو بدل رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ، خوفناک اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔